یہاں پر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کئی سو برس تک روتے رہے، حالانکہ گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، پھر بھی روتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے عاجزی کرتے ہیں، گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوموں کے سردار ہیں۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی زمین میں چلے جاؤ۔ جنت میں دشمنیاں نہیں ہیں، لیکن زمین میں دشمنیاں ہوں گی، حق اور باطل کی جنگ ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، یعنی تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر دوبارہ میرے حضور حاضر ہونا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ آنسو بہانے والے ہیں، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجمع سے بڑھ گئے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 8ویں پارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ المعجم الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 83 میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرش کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک ان سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی اے آدم وہ آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، ان کی امت آپ کی اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ کئی کتابیں موجود ہیں، کئی حوالے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے، مختلف کلمات
احادیث طیبہ میں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ پیش کرنا قبول فرمایا اور آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کلمات عاجزی میں ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ظالم کہنا اہانت، توہین اور کفر ہے، جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہہ دے کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا یا کہہ دے وہ ظالم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درس کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ جو آدم علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ کافر ہے، اور جو یہ درس سن کر یہی عقیدہ بنا لے گا اس کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اترنے کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا، تمہاری نسلیں ہدایت کی پیروی کریں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف سے اور غم سے محفوظ رہے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کی ادنا سی توہین انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی توہین انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں بھی برباد کرتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔